بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. کل رات جو ہے تیسری دفعہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھانی پڑی ہیں، جس کی دو مین وجوہات ہیں. ایک تو معیشت کو جس حال میں پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ گئی اور 3.5-4 سال میں جس طرح انہوں نے حکمرانی کی، معیشت جو ہے وہ ہمیں کھنڈرات میں ملی. ہمارے پاس جب ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تو ہمارے پاس دو چوائسز تھیں کہ ہم فوری طور پہ الیکشن کروا لیتے اور حکومت جو ہے وہ انٹرم قائم ہو جاتی، اور الیکشن کے بعد جو ہے وہ اکانومی یا جو بھی پرابلمز اس وقت وطن عزیز فیس کر رہا ہے، آنے والی حکومت جو ہے الیکشن میں جو بھی کامیاب ہوتی وہ ان کو ٹیکل کرتی. لیکن آئی ایم ایف کا ایک معاہدہ جو کنکلوڈ نہیں ہوا تھا، جو بنیادی طور پہ جو ہماری دسمبر کی پرفارمنس تھی اس کے اوپر اس کے تمام تر بیسس تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سبسڈی کے ساتھ جاتے جاتے انہوں نے کر دیا، وہ اور ایسی مشکلات پیدا کر دی انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت نے کہ ہمارے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ تھا کہ ہم فوری طور پہ الیکشن کال کریں یا اکانومی کو درست کرنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائیں. لیکن جو اس وقت حالات تھے اس کے اندر یہ تمام تر اقدامات جو تھے وہ ناگزیر تھے. تب سے اب تک کہ if I am not wrong کو $25 قیمت بھی جو ہے وہ پر بیرل جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اس کا بھی ایک نیگیٹو ایفیکٹ اور پریشر جو ہے وہ کریٹ ہو گیا. میں چند دن پہلے میں اور ڈاکٹر مصدق صاحب بیرون ملک گئے ہوئے تھے، تو ہماری قیمتیں جو ہیں اس وقت یو اے ای میں تھے ہم. ان کا جو ایک آئل ایکسپورٹنگ کنٹری ہے دوسری دنیا میں دوسرے تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا آئل پروڈیوسنگ اینڈ ایکسپورٹنگ کنٹری ہے، ان کی اور ہماری قیمتیں جو ہیں وہ برابر تھیں اور برابر ہیں اس وقت. تو اس سے چھٹکارا نہیں تھا. یا تو یہ ہے کہ اکانومی کوئی اس حالات میں ہمیں دی جاتی، یا ہم ٹیک اوور جب ہم نے کیا ہے آج سے تقریباً 2 ماہ قبل، کہ ہم اکانومی جو ہے وہ ان دھچکوں کو، ان شاکس کو جو ہے وہ سہ سکتی. لیکن اکانومی اتنی فریل تھی، بلکہ اکانومی نہ ہونے کی صورت میں تھی، کہ اس کے بعد جو آئل پرائسز کی انکریز جو ہے اس کے دھچکے جو ہے سہنے جو ہے وہ بالکل ناممکن ہو گئے. اور آئی ایم ایف کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں، یہ پروگرام جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے شروع کیا. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں، جو شرائط ہیں انہوں نے طے کی. ان شرائط کو پورا کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. آج جو ہے عمران خان صاحب جس قسم کا کہ بیانات دیتے ہیں، جس قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. میڈیا سے بہتر کون جانتا ہے. وہ اپنے دور حکومت کی کوئی بات نہیں کرتے. ایک ان کا رونا ہے کہ بیرونی سازش ہوئی ہے. آئی ایس پی آر کے بعد کی اسٹیٹمنٹ کے بعد بھی
وہ اس بیرونی سازش میں تمام تر ادارے جو ہیں جس میں ہمارے دفاعی ادارے میں ان کو بھی ملوث کر رہے ہیں، سوائے اس بات کے کہ ان کو حکومت سے کیوں معزول کیا گیا، جو ایک آئینی طریقہ تھا جس سے معزول ہوئے، اس میں ہر ادارے کو، ہر شخص کو وہ گھسیٹ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، انوالو کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات کبھی نہیں کی کہ 4 سال کے اندر انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ کیا کیا۔ یہ ایک بحث جو ہے وہ ہر وقت جاری رہتی ہے کہ ان کے 4 سال میں کتنے قرضے لیے گئے، اور اس سے پہلے جو 70 سال گزرے ان میں کتنے قرضے لیے گئے۔ یہ فگرز جو ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو معلوم ہے ان فگرز کا۔ 76 کہہ لیں یا 80 کہہ لیں، جو کہہ لیں، پرسنٹ کا قرضے جو ہے وہ 4 سال میں لیے گئے، ان قرضوں کی پرسنٹیج جو قرضے پچھلے 70 سال میں لیے گئے۔ اس کے علاوہ قیمتیں جس سطح پہ وہ چھوڑ کے گئے، وہ بھی آپ اور میں اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے ان قیمتوں کو محسوس کرتی ہے، ان قیمتوں کے ساتھ ان کا رہنا جو ہے وہ دشوار ہوا ہے۔ بجلی کی قیمتیں کہاں پہ تھیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ ہم نے 2 مہینے میں کوئی خدا نخواستہ کیا اچھائی کرنی ہے یا برائی کرنی ہے، اچھائی کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن ان کا ایفیکٹ جو ہے آنے والے دنوں میں ہوگا، آنے والے ہفتوں میں ہوگا، ہو سکتا ہے آنے والے مہینوں میں ہو۔ لیکن جو 4 سال کی برائی ہے وہ قدم قدم پہ ہمارے سامنے رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ جو کھنڈرات اور تباہی کے جو سلسلہ چھوڑ گئے ہیں عمران خان اور اس کے ہواری جو ہے، وہ پتہ نہیں کتنے سال اور کتنی دہائیاں جو ہے اس قوم کو جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت چند اقدامات ہماری حکومت جو ہے جو لے رہی ہے، اور آنے والے وقتوں میں جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے گیس کی انٹرنیشنل پرائسز جو ہے اوپر گئیں، تیل کی پرائسز اوپر گئیں، کروڈ کی، اس کے ساتھ یوریا کی پرائسز اوپر گئیں، اناج کی پرائسز اوپر گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق 35 ملین ٹن جو ہے یوکرین کی جو پورٹ ہے اوڈیسا، اس کے اوپر گندم جو ہے اس وقت پھنسی ہوئی ہے کیونکہ بلاکڈ ہوئی ہے۔ یوکرین اور رشیا جو ہے یہ گیس، اناج، یوریا اور تیل پیدا کرنے والے دنیا میں بڑے ممالک ہیں۔ تقریباً 30% یہ چیزیں جو ہے دنیا میں سرکولیشن سے باہر ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرائسز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی خصوصاً ان ممالک کو افیکٹ کر رہی ہیں جن ممالک کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کو فیس کر سکیں یا ان کا مقابلہ کر سکیں۔ یورپین کنٹریز جو ہے روس کو کارنر کرنے کے لیے ہر چیز جو ہے منہ مانگے داموں پہ خرید رہے ہیں تاکہ اس کا نقصان جو ہے رشیا کو ہو یا رشین فیڈریشن کے جو حمایتی ہیں ان کو۔ تو اس صورتحال میں ہمیں کچھ تھوڑی سی بنیادی چیزیں جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہے مارکیٹیں رات کے 1 بجے تک کھلی رہتی ہیں، دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا۔ بجلی جو ہے وہ استعمال کر کے تو ہم جو ہے اپنا کاروبار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 365 دن ہم کو دھوپ دی ہوئی ہے جس میں کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ 8-9 بجے اگر کاروبار شروع کیا جائے، مغرب کے بعد بند کر دیا جائے مغرب اور عشاء کے دوران، تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بجلی کی بڑی بچت ہو سکتی ہے۔ بجلی کی بچت کا مطلب ہے کہ آپ کی تیل کی بچت بھی ہوگی، نہ مہنگا تیل ہمیں اتنا خرچ کرنا پڑے گا، اور نہ مہنگے تیل سے بنائی ہوئی بجلی جو ہے وہ صارفین کو جو ہے وہ اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ یہ ایک بڑی فنڈامنٹل چینج ہے، بڑی فنڈامنٹل چینج ہے۔ صرف جو
ہماری سرکار جو ہے بجلی جہاں پہ سپلائی کرتی ہے، جس میں کراچی شامل نہیں ہے، باقی سارا پاکستان جو ہے اگر کوئی اپنے اوقات جو ہے وہ ریشنلائز کر لے، اوقات جو ہے جو مہذب دنیا میں، ساری دنیا میں جو اوقات ہیں ہمارے ارد گرد، میں برطانیہ کی بات نہیں کر رہا، میں ایران کی بات کر رہا ہوں، میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، افغانستان کی بات کر رہا ہوں، چائنا کی بات، جو ہمارا اپنا محلہ جو ہے، جو ہمارا اپنا گرد و پیش، جو ہمارا ہمسایہ جو ہے، اس میں لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ 3500 میگا واٹ تقریباً بجلی سیو ہوتی ہے اگر کراچی کے علاوہ اگر کراچی شامل کر لیا جائے تو یہ 4000 سے زیادہ بجلی سیو ہو سکتی ہے میگا واٹ۔ تیل سے پیدا ہونے والی بجلی، اس کا تیل کا خرچہ لگائیں اور ساتھ پھر بجلی کا خرچہ لگائیں، جو پروڈکٹ پیدا ہوتا ہے اس کا خرچہ لگائیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارے تاجر بھائی جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کووڈ میں یہ چیز جو ہے ایکسیپٹ کی انہوں نے، کیونکہ بیمار ہونے کا خدشہ تھا، بیماری کا خوف تھا، وبا کا خوف تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی جو ہے پوری ول کے ساتھ اس چیز کا نفاذ کرے اور ہمارے تاجر بھائی جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا، عام آدمی کو بجلی میں سستے ملنے میں کی ممکنات میں آ جائے گی بات جو ہے، تیل کا ایکسپینس جو ہے ہمارا کم ہوگا۔ ہمیں یہاں پہ سولر بجلی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنی ہوگی۔ میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن مہنگائی جو ہے جو انلیش ہو رہی ہے، جو قابو سے باہر ہو رہی ہے، تیل کی قیمتوں کی وجہ سے، بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے، گیس کی قیمتوں کی وجہ سے، اس کو ہمیں انٹرنلی جو ہے کفایت شاری سے ہم روک سکتے ہیں۔ اپنی عادات جو ہے بدل کے، خاندانوں میں، گھروں میں انکم جب کم ہو جاتی ہے تو آپ 2 کی جگہ 1 جو ہے وہ ڈش پکانی شروع کر دیتے ہیں، کفایت شاری کرتے ہیں۔ لیکن نیشنل لیول کے اوپر، قومی سطح کے اوپر ہماری نہ حکومتوں نے اس چیز کو انٹروڈیوس کرنے کی کاوش کی، اور نہ جو ہے جو متعلقہ طبقات ہیں انہوں نے کوشش کی کہ کفایت شاری کریں، پانی کی کفایت شاری، بجلی کی کفایت شاری، تیل کی کفایت شاری۔ ہمارے پاس پانی بھی موجود ہے، لیکن جس طرح پانی کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی ضیاء کے زمرے میں آتا ہے، تیل کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی ضیاء کے زمرے میں آتا ہے، گیس کا استعمال جس طرح ہوتا ہے کہ سویرے ایک تیلیے نال چولہا جلایا، اس کے بعد ساری رات ہی جلتا رہا، بند نہیں کیا۔ تو اس طرح یہ ایک اجتماعی کوشش کرنی پڑنی ہے ہمیں موجودہ حالات کو فیس کرنے کے لیے۔ حکومت اپنی ذمہ داری سے پوری طرح عہدہ برا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حکومت جو ہے وہ بالکل عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، عوام کا تحفظ پرووائڈ کرنے کے لیے، معاشی تحفظ پرووائڈ کرنے کے لیے اپنی پوری کاوش کرے گی۔ لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایسے طبقات ہیں جو کنٹریبیوٹ کر کے اس جنگ کو، جو مہنگائی کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، اس کو افیکٹو بنا سکتے ہیں، میری ان سے صدا ہے، ہاتھ جوڑ کے صدا ہے کہ کفایت شاری کی طرف جائیں۔ اس وقت کفایت شاری واحد، جب وسائل کم ہوتے ہیں تو خاندان بھی، افراد بھی، وہ اپنے اخراجات کم کرتے ہیں، اپنی عادات تبدیل کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ضرورت ہے، اور یہ پھر ہمارے کلچر کا پارٹ بن جانا چاہیے۔ ساری دنیا میں 6 ساڑھے 6 بجے مارکیٹیں بند ہوتی ہیں۔ میں اس کا ایفیکٹ کی وجہ سے زیادہ اس پہ اسٹریس دے رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے بجلی کی صورتحال، تیل کی صورتحال، گیس کی صورتحال، اس سے عام آدمی جو ہے جو 25,000 20,000 30,000 روپے تنخواہ بنا لیتا ہے یا کماتا ہے مہینے کا، اس کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے۔ وہ سب سے زیادہ ہارڈ ہٹ طبقات ہیں اس مہنگائی سے۔
ہم لوگ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ہو سکتا ہے سوچ بھی نہ سکتے ہوں کہ وہ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے 3 میلز کی بجائے جو ہے 2 میلز کر رہے ہوں یا 1 کر رہے ہوں. اسلام آباد میں ہو سکتا ہے اس بات کا احساس نہ ہوتا ہو، لیکن جب آپ اندرون ملک چلے جائیں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، تو عام گلی محلے میں رہنے والا شخص جو ہے وہ اپنی اس کی زندگی جو ہے بہت مشکل ہو گئی ہے. تو یہ ایک اجتماعی ایفرٹ کرنا پڑے گا، اجتماعی جو ہے ایک جدوجہد کرنی پڑے گی قوم کو موجودہ صورتحال سے. لیکن میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے، میرا بھائی قمرالزمان قاہرہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، برخوردار اسد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، پیٹرولیم کے وزیر جو ڈاکٹر مصدق صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ آپ کی وساطت سے، آپ کے ذریعے، آپ کے تھرو جو ہے، جو میں نے چند گزارشات جو ہیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کی رسپانسبلٹی جو ہے آنے والے دنوں میں ہم اٹھائیں گے کہ اس ملک میں ہم مہنگائی کم ہو اور عام آدمی کی مشکلات میں جو ہے جو اضافہ ہوا ہے وہ ریورس ہو، وہ کم ہو، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا. اگر یوکرین اور رشیا کی جنگ بند ہو جاتی ہے تو یہ نوز ڈائیو کریں گی آئل پرائسز اور گیس پرائسز جو ہے، اس سے ہمیں گنجائش ملے گی کہ ہم عام آدمی کو جو ہے ریلیف دے سکیں. اس وقت بین الاقوامی سیاست کا جو وشس سرکل ہے، ہم اس میں اس کراس فائر میں آگے ہوئے ہیں. وہ لوگ وہ قومیں جو محدود وسائل رکھتی ہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، اور شاید اس وقت بھی یہ ایٹمی قوت ہی جو ہے ہمیں بچا رہی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے آپ کا شکر گزار ہوں. میرے ساتھی جو ہیں وہ آپ سے بات کریں گے، ڈاکٹر مصدق صاحب بات کریں گے، وہ زیادہ اس سبجیکٹ کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں. برادرم قاہرہ صاحب اور برخوردار اسد صاحب آپ سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آج کی غرض و غایت بیان کر دی ہے. آج ہم یقیناً بڑے بھاری دل کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں. یہ ایک انتہائی مشکل اور ناپسندیدہ فیصلہ کرنا پڑا حکومت کو. جب سے حکومت آئی ہے آئل کی پرائسز بڑھنے کا ذکر خواجہ صاحب نے کر دیا، مصدق صاحب اس کی مزید آپ کو تفصیل بیان کریں گے. جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں، جو گیپ تھا سیل پرچیز پرائس کے درمیان، اس کی وجہ سے حکومتی خزانہ جو عوام کا خزانہ ہی ہے، حکومت عوام کی حکومت ہے، حکومت کا خزانہ کوئی کسی کی ذاتی جیب نہیں ہوتا، لیکن حکومت کے خزانے سے جتنا پیسہ نکل رہا تھا تیزی سے اس مد میں، سبسڈی کی مد میں، وہ سارے ملک کا میڈیا، سارا انٹیلیجنسیا، سارے ملک کے اکانومسٹ کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے. لہٰذا گورنمنٹ جلد فیصلے کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں جلد فیصلے نہیں کیے جاتے؟ کیوں اس بلیڈنگ کو روکا نہیں جاتا؟ کیوں اس عمل کو، ڈکلائن کے عمل کو روکا نہیں جا رہا؟ کیونکہ اس کے نتائج بڑے خوفناک تھے. اگر پاکستان یہ سبسڈی جاری رکھتا ہے اور ہم وسائل فراہم نہیں کر سکتے، یا تو ریسورس جنریٹ ہو جائیں، فوری طور پہ نہیں ہو سکتے، تو اس کے نتیجے میں آپ کو ڈیفالٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. آپ نادہندگی کی صورت بن جاتی ہے، اور ڈیفالٹ بڑی خوفناک لائن ہے. لہذا یہ بھی ریزسٹنس رہی کہ کس طرح جتنا ممکن تھا اس پہ معاملے کو پینڈ کیا جائے، ڈیلے کیا جائے، کچھ نہ کچھ کشن رکھا جائے عوام کے لیے. اور پھر جب گورنمنٹ نے مشکل میں یہ فیصلے کیے تو ہم مشکور ہیں کہ لوگوں نے بھاری دل کے ساتھ، بڑی تکلیف دہ صورتحال کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے بھی ان چیزوں کو، ان فیصلوں کو قبول کیا ہے. یہ ایک ذمہ داری کی علامت ہے، اور باتیں کرنے سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھر سکتے، یہ بات بالکل درست ہے. لیکن جب حقائق قوم کے سامنے ہیں، ہمارے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. جنہوں نے IMF کے ساتھ معاہدے کیے تھے، وہ ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کے سابق وزرائے خزانہ اور دیگر وزراء جو ہیں سابق، وہ کہہ رہے تھے کل پرسوں کہ تیل کی قیمتیں 300 سے بڑھ جائیں گی، اتنی سبسڈیاں ختم کرنی ہوں گی، اتنا فلاں کرنا ہوگا. اور وہ درست کہہ رہے تھے.
انشاءاللہ اس سے مزید تو نہیں بڑھیں گی، لیکن ان کے کیلکولیشن کے مطابق جو انہوں نے IMF سے ڈیل کی تھی انہیں تو پتہ ہے اس کی تفصیلات کیا ہے، لہذا اس تفصیل کے مطابق ان کے کیے ہوئے معاہدے کے مطابق ایسی ہی صورتحال تھی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کوئی حکومت، اور خاص طور پہ یہ جو عوام کی حکومت ہے، ہمارا تو کوئی اور سہارا نہیں، اللہ ہے اور عوام ہے، ان دو سہاروں سے ہم تو چلتے ہیں، باقی کچھ اور سہاروں والے ہوتے ہیں۔ وہ کون سی حکومت ہوگی جو چاہے گی کہ ہم عوام میں ان پاپولر ہو جائیں؟ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ ہم مشکل فیصلے کر کے، تکلیف دہ فیصلے کر کے، اور ایسے فیصلے جس میں عوام کی بھی بیلٹ ٹائٹ ہو رہی ہے، حکمران طبقے کو بھی کرنی ہوگی، طاقتوروں کو بھی کرنی ہوگی، ہمارے اداروں نے، فوج نے بھی اپنے اخراجات اور تیل کی مد میں چیزیں ان کو کٹوتیاں کی ہیں۔ یہ سب کو ایک عادت جس کا ذکر خواجہ صاحب نے بڑی تفصیل سے کیا کہ ہمیں اپنی قومی عادتیں میں بدلنی ہوں گی۔ لیکن اب چوائس کیا ہے؟ کیا سری لنکا بنا جائے، یا اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور یہ توقع کی جائے کہ عالمی حالات، صرف پاکستان کے آئسولیشن میں حالات خراب نہیں ہیں، پوری دنیا کی اکانومی میں اس کی صورتحال خراب ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے اور اس کا انتظار کیا جائے، اس کے لیے کوششیں کی جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اقدامات اٹھائے جائیں، فرض کریں تیل کے اوپر سبسڈی ہے، اگر 80-90 روپے تک سبسڈی گئی تو یہ لمحہ فکریہ ہے نا کہ ایک مزدور جو 1 لیٹر تیل ڈلوا کے اپنی مزدوری کرنے جاتا ہے اور واپس آتا ہے، وہ 80 روپے سبسڈی لیتا ہے، اور لینڈ کروزر والا 100 لیٹر تیل ڈلواتا ہے، وہ 8000 روپے کی سبسڈی لیتا ہے۔ کس بات کی؟ جو بندہ ارب پتی ہے وہ بھی وہی تیل استعمال کرے، اور جو بندہ مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، وہ بھی اس وقت سبسڈی والا تیل استعمال کرے۔ کیا ایسی سبسڈی جاری رہ سکتی ہے؟ اور یہ بھی ایک سٹڈی ہے، مصدق صاحب زیادہ بہتر اس پر روشنی ڈال سکیں گے، کہ پاکستان کے اندر 80% تیل اس ملک کا 20% جو ٹاپ کا طبقہ ہے، جو مراح ہے یا جو وسائل والے لوگ ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، جو پیٹرول ہے، ان کو بھی سبسڈی والا تیل دیا جائے۔ یہ نظام نہیں چل سکتا، اور اس کے لیے حکومت نے پہلے بھی کوشش کی، BISP کے ریسیپینٹس کے ذریعے جو اس سے فائدہ لیتے ہیں، جو جن کو جو امداد دی جاتی ہے، ان کی اس مد میں 2000 روپے کا اضافہ کیا گیا، 28 بلین روپے کا ایک پیکیج دیا گیا، اور اب پھر عوام کی مشکلات کے سامنے رکھتے ہوئے ٹارگیٹڈ سبسڈی کا آغاز کرتے ہوئے کل فائنانس منسٹر نے 2000 روپے مزید، وہ 80 لاکھ خاندانوں کے لیے ہیں، 60 لاکھ خاندانوں کے لیے یا 60 لاکھ افراد کے لیے مزید ایک کشن رکھا ہے، ایک ونڈو کھولی ہے، تاکہ اس کے ذریعے ہم ٹارگیٹڈ لوگوں کو سپورٹ فراہم کر سکیں۔ یقیناً 2000 روپے کو بڑی مد نہیں ہے، جب ہم اپنے طور پہ دیکھتے ہیں تو 2000 روپے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جس مزدور کی آمدن 20,000 ہے، اس کے لیے 2000 بہرحال 10% ہے، لہذا اس کے اندر، اس کے بجٹ میں اس کا ضرور کوئی نہ کوئی امپیکٹ آتا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، لیکن حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب ہمارے ساتھی جو بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ یا باقی جگہ پہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں، ان کا صرف ایک سوال ہے کہ یہ حکومت کیوں کر رہی ہے؟ ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ آپ جو فیصلے کر کے گئے تھے، کیا ہم IMF کے ساتھ اپنی ڈیل کینسل کر لیں اور اس کے نتیجے میں ہم ڈیفالٹ کریں، وہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ کس کو شوق ہے کہ عوام کے غضب و غضب کا، غصے کا سامنا کرے؟ لیکن یہ صرف ہم ہیں، ہماری حکومت ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاسی نقصان برداشت کر لیں گے۔ لوگوں کا غم و غصہ سیاسی نقصان کی صورت ہوتا ہے، وہ برداشت کریں گے، لیکن ہم پاکستان کا نقصان نہیں کریں گے۔ ہم سابقہ حکومت کی طرح یہ نہیں ہے کہ صرف پاپولر فیصلے کرتے ہوئے، صرف عوام کو چیپ پاپولیرٹی کے لیے جھوٹے خواب دکھاتے ہوئے ہم پاکستان کو ایک گڑھے میں پھینک دیں۔ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اور میں خواجہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ہمیں بہرحال اپنی قومی عادتیں بدلنی ہوں گی، حکومتوں کو اس پہ اسٹریس کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ ہوا تھا کابینہ میں، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے ڈسکشن کی ہے صوبائی حکومتوں سے۔ ہماری استدعا ہے اپنے تاجر بھائیوں سے کہ اس میں قوم کی عادتیں بدلنے میں ہماری مدد کریں، سپورٹ کریں۔ ہم سب نے مل کے ملک کو چلانا ہے، اکیلے حکمرانوں نے نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی عادتیں بھی نہ بدلیں، اپنی بچت کی عادت بھی نہ ڈالیں، اپنے فالتو اخراجات بھی کنٹرول نہ کریں، اب جو تیزی سے چیزوں کا ضیاع ہو رہا ہے وہ بھی نہ روکے، اور کہیں کہ حکومت جو ہے وہ سب ٹھیک کر لے۔
تو کون سی حکومت ہوگی جو ٹھیک کر پائے گی؟ دنیا میں کبھی ایسا نہیں. یقیناً یہ ٹو وے ہوتا ہے. گورنمنٹ وہ فیصلے کرے گی جو عوام کے مفاد میں اور بہتری کے ہیں, اور عوام کو اس کے ساتھ رسپونڈ کرنا ہوگا. اگر تو یہ ہو کہ لوگ وقت کے مطابق شاپنگ کرتے ہوں, یعنی میں فارغ ہوں تو میں شاپنگ کرنے چلا جاؤں گا. حضرات ایسے نہیں ہے. میں شاپنگ کرتا ہوں, میں خریداری کرتا ہوں اپنی ضرورت کے تحت. ٹائم جو ہے وہ میں اس کے مطابق دیکھتا ہوں کہ میرا کون سا ٹائم اویلیبل ہے. اگر مارکیٹ رات 12 بجے تک کھلی ہے تو میں 11-12 بجے بھی جا کے شاپنگ کر لوں گا, لیکن کروں گا اپنی ضرورت کی. سو اگر قوم کی عادتیں بدلتے ہوئے کوئی 10-15 دن سیل کم بھی ہوئی تو الٹیمیٹلی وہ گاہک آپ ہی کے پاس آئیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک شہر کے گاہک دوسرا شہر کھلا ہوگا, ایک مارکیٹ بند اور دوسری کھلی ہوگی. وہ آپ ہی کے گاہک ہیں, لوگوں کی الٹیمیٹلی ضرورتیں ہیں. اور آپ نے کووڈ کے دنوں میں 6 بجے مارکیٹ کلوجر کر کے دیکھا کہ باوجود اس بیماری کے یقیناً مشکل حالات تھے, لیکن تاجر طبقے کی آمدن میں کمی نہیں ہوئی. یہ میں سرٹینٹی سے کہہ رہا ہوں. سو ہماری گزارش ہے کہ اس میں ہماری مدد کریں. ہم میڈیا سے بھی گزارش کریں گے. گورنمنٹ کے اوپر تنقید کریں, آپ کا حق ہے. ہمیں تنقید فیس کرنی ہوگی. ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں, ہمیں اس بات کا ادراک ہے, لیکن آپ بھی جو قومی ضرورت ہے اس کو سامنے کر رکھتے ہوئے, یہی قومی عادتیں بدلنے کی جو بات ہے, اس کے اوپر اگر ہماری جائز مطالبہ ہے, جائز موقف ہے, یا پیٹرولیم پرائسز پہ, بجلی پہ, تو پھر اس کو سپورٹ کیجئے تاکہ ہم اس چیز سے عہدہ برا ہو سکے. صرف حکومت اکیلے فیصلے کر کے اگر ہم یہ سمجھا جائے کہ اکیلے حکومت اس کو می ٹو کر لے گی یا فائٹ آؤٹ کر لے گی, تو یہ مشکل مرحلہ ہے. سب نے مل کے اس کو فائٹ کرنا ہے. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں, اور ہم ایسے ناکردہ گناہوں کے لیے آپ کے کٹہرے میں ہیں, عوام کے کٹہرے میں ہیں, جو ہمارے سر ہے ہی نہیں. جن لوگوں نے IMF کا معاہدہ کیا اور پھر ہم چیختے رہے پارلیمان کے اندر, ان کے پہلے سال کا بجٹ ایک وزیر نے پیش کیا, دوسرا بجٹ دوسرے وزیر نے پیش کیا, تیسرا بجٹ تیسرے وزیر نے پیش کیا. خود اپنے وزراء پر عدم اعتماد ان کی معاشی پالیسی کی ناکامی کا منہ بڑا ثبوت ہے. اور ہم چیختے رہے کہ آپ جس طرف پاکستان کی معاشی سمت کا تعین کر رہے ہیں, آنے والے دنوں میں جو بحران اس ملک کے عوام کو, اس ملک کے اداروں کو, اس ملک کے صنعت کاروں کو, اس ملک کے کسانوں کو, اس ملک میں رہنے والے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو کرنا پڑے گا, آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں. ہم اس بات کا بھی آپ کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ اس وقت حکومت دو اطراف پر کام کر رہی ہے. ایک ہنگامی بنیادوں پر جو معروضی حالات کی وجہ سے ہم فیصلے کر رہے ہیں, اور دوسرا مستقل معاشی حوالے سے بھی تمام اتحادی جماعتیں ملک کے اندر معاشی ماہرین کو آن بورڈ لے رہی ہے. پری بجٹ سیمینارز ہم نے کیے اور ہم نے ان سے تجاویز لی. اس پر بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس قسم کے مطالبات ہم سے کیے گئے, سبسڈی کے حوالے سے کہ ہمارا ملک متحمل نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی حکومت اور سیاستدان وہ عوام کو بھی مد نظر رکھ رہی ہے, اور اس کاروباری طبقے کو جو صنعت سے, جو تجارت سے, جو زراعت سے وابستہ ہے, ان کے ساتھ ایک درمیانی راستے پر ہم کام کر رہے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ ہم اس معروضی حالات سے بھی نکلیں گے اور اپنی قوم کے معیار زندگی کو بھی بلند کریں گے. اس وقت جو ہنگامی صورتحال ہے, ملک کو درپیش ہے, عوام کو درپیش ہے, لوگ خط غربت سے نیچے گئے, اور ہم ان کو پیشکش کرتے رہے
کہ آپ ہمارے ساتھ میثاق معیشت کریں. آفات قوم پر آتی ہیں، آسمانی آفات بھی آتی ہیں، لیکن جو انسانوں کی نااہلی کی وجہ سے بحران پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے ہم صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ یہ معروضی ہنگامی حالات ہیں. ہم بوجھل دل کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ہم اس بات کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، جس طرح خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس بہترین آپشن تھا کہ ہم انتخابات میں جا کر ان تمام چیزوں سے برات کا اعلان کرتے اور قوم کے سامنے انتخابی عمل میں شریک ہو کر دوبارہ مینڈیٹ لے کر آتے. لیکن ہمارے پیش نظر حکومت نہیں ہے. میں حلفاً کہتا ہوں کہ ہمیں جن مشکلات کا سامنا ہے اور جس قسم کے کلچر کو پاکستان میں ڈیولپ کیا گیا، ہمارے ہمسائے ہم سے بد اعتماد ہیں. اس وقت ہم ان کے اعتماد کو بحال کر رہے ہیں. جو معاہدہ انہوں نے IMF کے ساتھ کیا اور وہ خود اقرار کر رہے ہیں، اور اس نے خود کہا کہ IMF نے مجھے کہا کہ یہ بڑھا دو اور میں نے انکار کر دیا. آپ نے انکار کیا تو آپ نے اس معاہدے پر دستخط کیوں کیے؟ آپ تو قومی مجرم ہیں. آپ وہاں بحیثیت عمران خان یا بحیثیت وزیر کے معاہدہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ وہاں بحیثیت پاکستان کے معاہدہ کر رہے تھے. آپ پاکستان کے وساطت، پاکستان کے نمائندے کی حیثیت میں جہاں بھی بیٹھے تھے، آپ نے وہاں پر بھی پاکستان مخالف اپنے طرز عمل کو، جس کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کو پاکستان میں معاشی بحران پیدا کرنے کے لیے، سیاسی بحران پیدا کرنے کے لیے انسٹال کیا تھا. لیکن ہم نے آپ کو پر وقت اس حکمران کی حیثیت سے الگ کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت قوم کی جو صورتحال ہے، ہم نے اپنے طرز زندگی کو بھی تبدیل کرنا ہے، اور حکومت کی ذمہ داری میں جو چیز آتی ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم تاجر برادری کو آن بورڈ لیں. ان کو جس طرح آپ کے سامنے قائرہ صاحب نے فرمایا کہ ہماری کابینہ میں اس پر بالکل اتفاق تھا کہ ہمیں کچھ چیزوں میں اپنی طرز زندگی کو تبدیل کرنا ہے، جس میں وزیر اعظم صاحب نے صوبوں کو اعتماد میں لینا ہے. ہم جس طرح بھی انتظامی امور میں تبدیلی کر کے اس ملک اور ملت کو بجلی کے اس مشکل بحران سے ریلیف دے سکتے ہیں، ہم وہ بھی کریں گے. ہم نے زراعت کے شعبے کو ٹارگٹ کیا ہے. ہمارا ملک زرعی ملک ہے، لیکن اس وقت ہمیں بہت سارے اجناس میں، بہت سارے زرعی پیداوار میں مشکلات ہیں. انشاءاللہ ہم اسی سال کے اندر اپنے زرعی شعبے کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ جو اعتماد اس وقت اتحادی جماعتوں کے اندر نظر آ رہا ہے، ہم بھی ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر ایک چیز میں اضافہ ہوتا ہے، ہم خود آپس میں بھی اس پر گھنٹوں کابینہ میں بحث کرتے ہیں. عوام کے جذبات بھی ہم سامنے لاتے ہیں، اور اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن جن چیزوں میں ہمارے ہاتھ عمران خان باندھ کر گیا ہے، ہم نے وہ ہاتھ بھی چھڑوانے ہیں، اور اپنے ملک کی معیشت کو بھی انشاءاللہ صحیح سمت پر گامزن کرنا ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پہلے تو سب سے پہلے میں جو خواجہ آصف صاحب نے فرمایا ہے اس کی تائید کرنا چاہوں گا کہ یہ بے حد مشکل فیصلہ تھا جو بہت بھاری دل سے کیا گیا ہے، اور کسی نے بھی اس کو معمول کا کوئی فیصلہ نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے رات گئے تک مشاورت ہوتی رہی اور ڈفرینٹ پرائسنگ کے جو طریقہ کار تھے ان پہ گفتگو چلتی رہی، اور پھر بالآخر ملکی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملکی معاشی استقامت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بڑا مشکل فیصلہ کیا گیا. یہ فیصلہ تھا کیا جی؟ اس فیصلے کی نوعیت یہ ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب جانے سے پہلے کر گئے. IMF کے حوالے سے تو جو گفتگو وہ کر گئے، جو IMF کے ویب سائٹ کے اوپر لگی بدی ہے، پڑی ہے، کوئی بھی شخص جا کے IMF کی ویب سائٹ کے اوپر سے چیک کر سکتا ہے کہ وہ کیا معاہدہ ہے جو پاکستان کی اس وقت کی حکومت کر کے گئی. وہ تو آپ کے سامنے.
مگر آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب ایک اعلان کر کے گئے تھے کہ آج کے بعد پٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی اور پٹرول کی قیمت 10 روپے کم کر دی جائے گی، اور یہ کہہ کر گئے تھے کہ جون تک یہ قیمت نہیں بڑھے گی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے فیصلے کی نوعیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ یہ فیصلہ جو عمران خان صاحب نے بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے جیب سے کاغذ لہرایا تھا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے جلسے میں کھڑے ہو کے یہ فیصلہ کر دیا، اعلان کر دیا، بارودی سرنگ بچھا دی۔ کسی کابینہ کے فیصلے میں نہیں لکھا گیا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے۔ کسی ای سی سی کی میٹنگ کے اندر سائن نہیں ہوئے کہ جو خان صاحب نے جلسے میں کھڑے ہو کے، جلوس میں کھڑے ہو کے فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ کسی بھی جگہ پہ تحریر ہوا ہو، اس کو بجٹ کیا ہو، نہ وہ حکومت پاکستان کے بجٹ میں تھا، نہ وہ کابینہ کے فیصلوں میں تھا، نہ وہ ای سی سی میں کبھی آیا۔ تو یہ ایک سیاسی اعلان تھا جس کا وہ کر گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سیاسی اعلان کی قیمت کیا تھی۔ جو 250 ارب سے زیادہ ہم نے پیسے 2-3 مہینے کے اندر ادا کیے، وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ میں صرف کل رات کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کتنا مشکل فیصلہ تھا۔ 1 مہینہ اگر ہم یہ قیمت نہیں بڑھاتے، 1 مہینہ، تو اس کی قیمت 100 ارب سے لے کے 120 ارب روپے۔ 1 مہینہ اگر یہ قیمت نہ بڑھائیں تو سرکاری خزانے پہ جو بوجھ ہے وہ 100 ارب سے 120 ارب روپے کا۔ اب اس کو اگر آپ 12 سے ضرب دے دیں تو یہ 1200 سے 1500 ارب کا بوجھ تھا جو عوام کی جیب پہ پڑنا تھا۔ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں خزانے پہ پڑنا تھا تو خزانہ صرف ٹیکس ہے، ٹیکس تو آپ لوگ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں میں سے 1200 سے 1500 ارب نکال کے یہ عمران خان صاحب فیصلہ کر کے گئے ہوئے تھے، اور اس کو یکساں بانٹ دیا جائے، جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے بڑی موٹر گاڑی والوں کو اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، اللہ ان کے رزق میں اور برکت ڈالے، مگر ان کو بھی یہ سب پیسے جو ہیں اسی طرح بانٹ دیے جائیں جیسے غریب آدمی کو بانٹے جائیں۔ اس کا ذرا موازنہ کریے کہ 1200 سے 1500 ارب کا فیصلہ تھا جو خان صاحب کر کے گئے تھے تیل کی قیمت نہ بڑھانے کا 1 سال کا، اور ہماری جو پورا ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ 1500 ارب ہے۔ پورے سال کا ڈیفنس کا بجٹ 1536 ارب ہے، اور یہ فیصلہ جو خان صاحب سیاسی طور پہ کاغذ لہرا کے کر کے چلے گئے، اس کی قیمت خزانے کے اوپر 1500 ارب، 12 سے 1500 ارب۔ پورے پاکستان کے ترقیاتی منصوبے جسے ہم پی ایچ ڈی پی کہتے ہیں وہ ہیں 727 ارب کے، اور اس فیصلے کی قیمت تھی 1200 سے 1500 ارب۔ پورے پاکستان کی وفاقی حکومت چلانے کا خرچہ جو ہے، یہ تمام خرچے جن کے اوپر لوگ کرٹیسزم برحق کرتے ہیں، وہ 550 ارب ہے، اور اس فیصلے کی قیمت تھی 1200 سے 1500 ارب۔ تمام غریب لوگوں کے لیے جو سبسڈی رکھی گئی ہے وہ 360 ارب کی، یہ جو بسٹ کے ذریعے سبسڈی ہم فراہم کر رہے ہیں، اور اس فیصلے کی قیمت تھی 1200 سے 1500 ارب۔ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک بارودی سرنگ تھی جو پاکستان کو تباہی کی طرف، معاشی تباہی کی طرف لے جانے کے لیے بچھائی ہوئی تھی، اور اس سرنگ کو صاف کرنے کے لیے بہت مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ ہم بھی وہی کرتے جو پچھلی حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم سے نہیں ان سے پوچھیں ہیں، تو ہم نے نہیں کہا، خواجہ صاحب نے بھی کہا، میں بھی کہہ رہا ہوں، باقی بھی ہمارے تمام الحاقی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم یہاں پر آئے ہیں، عوام کی مرضی سے آئے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئے، تو ہم ذمہ دار ہیں، ہم سخت فیصلہ کرنے کے بھی ذمہ دار ہیں، اور پھر معاشی ریلیف بھی لوگوں کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں کچھ مہینوں میں فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں، کچھ مشکل فیصلے کیے ہیں، اس کے لیے 8 کروڑ 80 ملین 8 کروڑ لوگوں کے لیے سہولت کا انتظام کیا گیا ہے، ماہانہ سہولت کا، کہ یہ جو ایک طرف تھوڑی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو 8 کروڑ کل پاکستان کے لوگ ہیں 22 کروڑ، ان میں سے 8 یعنی تقریباً 40% پاکستان کے لوگوں کو DISP پروگرام کے ذریعے ہر مہینے پیسے دیے جائیں گے، کیونکہ ہر ایک کے پاس تو موٹر گاڑی نہیں ہے۔ یہ جو جن لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ 35,000 سے 40,000 تک کماتے ہیں ماہانہ، تو ہم نے جو انالیسس کیا تو پتہ چلا تقریباً 20% لوگوں کے پاس ان میں سے ان گروپس میں موٹر سائیکلیں ہیں، گاڑیاں تو بالکل نہیں تھیں، موٹر سائیکلیں تھیں۔
پھر ہمارے گمان میں آیا کہ اگر اس کی وجہ سے مہنگائی ہوگی تو لوگوں کے پاس وہ پیسے دیے جائیں کہ جس نے اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے وہ ان کو کھانے کے لیے استعمال کرے مہنگائی کے، جس نے بجلی دینی ہے، جو گھر سے 35 میل دور ہے وہ پیٹرول یا پبلک یہ جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس میں استعمال کرے۔ اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پیٹرول پمپ کی سبسڈی جو ہر ایک کو وہی موٹر گاڑی اور وہ تفریح بہرحال ہو چکی، اس کے بجائے ہر ایک کو یہ پیسے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق یہ پیسے خرچے۔ یہاں تک ہم پہنچے ہیں، انشاءاللہ اس طرح کے بہت سے اور پروگرام آنے والے وقت میں آئیں گے۔ اس پروگرام کو ہم مضبوط کریں گے، غریب آدمی کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ فیصلہ پھر بھی مشکل ہے، اس کا بوجھ پھر بھی عوام پر پڑا ہے، غریب آدمی پر بھی پڑا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے صرف اس رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑی استقامت کے ساتھ مشکل فیصلے کر کے ملک کو اس مشکل مرحلے سے نکالیں گے اور ترقی کے سفر پہ لے کے چلیں گے۔ ایک میں تھوڑا دو منٹ کا لوں گا۔ میں ایک دو چیزیں اور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ذرا بیہیویئر جو ہے، جو لوگ منافع خوری کرتے ہیں عوام کی مصیبتوں سے، قوم کی مصیبتوں سے، مشکل وقت میں اپنے پیسے بنانے سے دریغ نہیں کرتے۔ جب تھوڑی سی افواہ نکلتی ہے کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پٹرول کی ہورڈنگ شروع ہوتی ہے۔ ایون گاؤں میں لوگوں کو ٹیوب ویل چلانے کے لیے یا جو وہ جنریٹر چلانے کے لیے، میٹر چلانے کے لیے ڈیزل یا پیٹرول جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا۔ ہمارے جو ٹینکر مافیا ہے یا پیٹرول پمپوں کے مالکن ہیں وہ غریب لوگ نہیں ہیں، وہ آلریڈی کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں، لیکن وہ عوام کے کپڑے اتارنے پہ دریغ نہیں کرتے جب مہینے کے آخر میں جو ہے اگر وہ افواہ ہو کہ جی قیمتیں بڑھنی ہیں۔ آپ پچھلے ایک مہینے میں دیکھ لیجیے، بار بار ہوا ہے، مصنوعی قلت پیدا کرنے منافع خوری کے لیے پیدا کی جاتی ہے۔ کیا یہ لوگ ہمدرد ہیں پاکستانی عوام کے؟ یہ نہیں ہمدرد ہیں پاکستانی عوام کے۔ اس مشکل وقت میں ہر ایک کو حصہ ڈالنا پڑے گا۔ اپنا منافع جو 100-200% ہے اس کو جو ہے 50% کر لیں، 70% کر لیں، پھر وقت آئے گا، خوشحالی آئے گی، پھر منافع کا اضافہ کر لیں، لیکن لوگوں کی مشکلات کے سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ میری درخواست ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے بڑی کلیئر چوائسز رکھی ہوئی ہیں کہ مجھے حکمرانی دو، نہیں تو ملک تباہی میں چلا جائے، مجھے اس پہ کوئی، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فوج تباہ ہو جائے گی، ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے اگر مجھے حکمرانی نہ دی گئی، یہ خود کہہ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے ذہن میں کوئی بہام نہیں ہے کہ وہ صرف حکمرانی اس ملک کے کر سکتے ہیں۔ اگر وہ حکمرانی نہیں ان کے سپرد کی جاتی تو ملک جائے تباہ ہو جائے، بھاڑ میں جائے، خدا نخواستہ تباہ و برباد ہو جائے۔ سبسڈی کو جو آخری کوارٹر میں انہوں نے دی ہے، جاتے جاتے انہوں نے دی ہے، وہ ترقیاتی منصوبوں کے پیسے تھے جو انہوں نے ڈائریکٹ کیے ٹورڈز سبسڈی۔ زیرو ریلیز آپ فورتھ کوارٹر اور دیکھیں کیا کیا حربے استعمال کیے ہیں۔ بالکل صحیح کہا میرے بھائی کا، ہم نے پولیٹیکل کیپٹل ہم لوز کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم پولیٹیکل کیپٹل لوز کر رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کا کیپٹل اور 22 کروڑ عوام کا کیپٹل، ان کا سرمایہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل کیپٹل ریکور ہو جائے گا، حالات اچھے ہوئیں گے، ریکور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن قومی سرمایہ جو ہے یا قوم کا یا غریب آدمی کا جو رہنا، اس کو جو مشکلات آئیں گی، جو زخم وہ اٹھائے گا، ہو سکتا ہے وہ زخم جو ہے وہ ان سے وہ صحت یاب ہی نہ ہو سکے۔ تو یہ بڑے ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں۔ ہم جو ہے وہ بالکل عوام کو بھی آپ کی وساطت سے یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بالکل 100% آپ عوام کی مشکلات کا جو ہے اندازہ ہے، اور ہم چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو عوام کی مشکلات جو ہے نا وہ ان کو دور کیا جائے۔ یہ حالات ایسے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریورس ہوگا۔ لوگ جو ہمارے پہلے حکمران جو تھے وہ تو کہیں کہنے کہ 200 پہ چلا جائے بے شک جو ہے تیل، تاکہ ہمیں
تو وہ کہتے ہیں نا پنجاب گلیاں ہو جائیں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، یہ تو ان کی یہ ہے جو ہے وہ خواہش جو ہے کہ سارا ملک تباہ ہو جائے، کہ عمران خان جو ہے نا اس کی حکمرانی جو ہے نا وہ قائم رہنی چاہیے۔ تو یہ میں یہ ایک دو باتیں کرنا چاہتا تھا، خصوصاً یہ جو پمپس کے اوپر ہورڈنگ ہوتی ہے جب ریٹ بڑھنے کا کوئی افواہ جو ہے آپ سامنے آتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا میں ایک اور ہمارے یہاں پہ ایک اور بہت بڑا خرچے کا مد ہے۔ ہمارے یہاں درجنوں کمپنیاں ہیں جو پبلک سیکٹر میں یہ حکومتوں کی نااہلی ہے کہ وہ پرائیویٹائز نہیں ہوئی، ان میں اس وقت $2.5 بلین کا صرف نقصان ہے۔ جو اپرچونٹی لاس ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوگا، جس میں اسٹیل مل ہے، جس میں پی آئی اے ہے، جس میں اور محکمے ہیں۔ میں محکموں کے زیادہ کے نام نہیں لینا چاہتے ہیں، میرے بھائی جو ان کے منسٹر ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ ساڈے محکمے نے نام لینے شروع کر دیتے۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پیٹرولیم منسٹر، سوئی سدرن ہے، سوئی ناردرن ہے، ڈسکوز ہیں، جینکوز ہیں، یہ بہت سے 90% لاس میں جا رہے ہیں جو عوام کی جیب سے نکل رہا ہے۔ ان کے لاسز ختم ہونے چاہیے، یہ ان کو مارکیٹ میں جانا چاہیے، ان کو مارکیٹ کو جو ہے نا ان کو جو ہے اس کو رول کرنا چاہیے یا ان کو گورن کرنا چاہیے۔ تو یہ جو بلیڈنگ ہے یہ بھی رکی، یہ ہیمریج جو ہے یہ بھی رکنی چاہیے۔ یہ پچھلے کئی سال سے 40-50 سال سے، اور حکومتیں جو ہیں وہ اپنا جو ہے نا رسپانسبلٹی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے۔ ہم ان میں جو امپلائیز ہیں ان کے کو ایسا پیکج دینے کے حق میں ہیں کہ وہ باقی زندگی اپنی ماندہ زندگی جو ہے وہ اچھی طرح گزار سکیں۔ گولڈن ہینڈ سے کس طرح کا دیا جائے کہ ان کو بالکل کوئی اکنامک لاس نہ ہو۔ لیکن یہ جو آرگنائزیشن ہیں یا یہ بند ہونی چاہیے یا ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ عظیم صدیقی، چینل 51 سے فائز صاحب، یقیناً آج آپ امام ہیں اس پریس کانفرنس کے۔ آپ کے تبسم سے ڈاکٹر مصدق ملک سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈائریکٹ پوچھ لو۔ جولائی میں بھی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، گیس کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی بھی۔ کیا ایک سیاسی حکومت جس نے سیاسی خودکشی کی ہے قیمتیں بڑھا کے، کیا وہ یہ فیصلہ کرنے بھی جا رہی ہے اور دکانداروں کی دکانیں 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کب روب عمل ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی گاڑیاں جو 1500 سی سی سے زیادہ ہیں اس پہ پیٹرولیم ایمرجنسی ٹیکس عائد کرنے کا بھی کوئی فیصلہ آپ کے زیر غور ہے یا نہیں؟ تھینک یو سر۔ میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں جی، جو آپ کے سوال کے جواب میں جہاں خواجہ صاحب نے بات چھوڑی تھی۔ پچھلے 1 سال کے اندر 1100 ارب 1.1 خرب کی سبسڈی صرف بجلی کی مد میں دی گئی۔ آپ مجھے بتائیے کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ 1100 ارب۔ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں کوئی سرکولر ڈیٹ گیس کا نہیں۔ آج 1400 ارب یہ کارکردگی ہے پچھلی حکومت کی۔ 1400 ارب 1.4 خرب کا سرکولر ڈیٹ ہے صرف گیس کی مد میں۔ تو یہ جو فیصلے ہم مشکل کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو بچانا ہے۔ جس طرح خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی سیاسی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی، آپ جس کو کہہ رہے ہیں سیاسی خودکشی آپ نے کہا، میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی خودکشی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم ملک کی معیشت کو صحیح راستے پہ یہ مشکل فیصلے کر کے لے آئیں تو انشاءاللہ لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں جب تاریخ لکھی جائے گی تو لوگ دیکھیں گے کہ ملک برباد ہونے جا رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو گن کے بتا دیا، 1.4 یعنی 1400 ارب کا سرکولر ڈیٹ گیس کا، 1 سال کا 1100 ارب کا سرکولر ڈیٹ بجلی کا، جو پیسے وفاقی حکومت نے دیے ہیں۔ اور میں نے آپ کو باقی تمام چیزیں گن دی ہیں۔ یعنی یہ تو ایسے لگتا تھا کہ یہ ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوئی اسکیم ہے۔ اس دیوالیے سے بچنے کے لیے، مشکل فیصلے کرنے کے لیے، جسے آپ سیاسی خودکشی کہہ رہے ہیں، اگر یہ سیاسی خودکشی بھی ہے تو ہم کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ملک بچانا، عوام بچانا، ملک کو سیدھے راستے پہ دوبارہ سے ڈالنا ہم نے ہمیشہ کیا ہے۔ 1990 میں بھی کیا تھا، بعد میں بھی کیا ہے، اور اب بھی ہمارے ساتھ اتنی جماعتیں بیٹھی ہیں تو ہم قومی فیصلے مل جل کے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مشکل فیصلے کر کے سیدھے کریں گے۔ ابھی تک یہ جو جن اسپیسیفک چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ تمام زیر غور ہیں، ان پہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔
ہمیں یقین ہے کہ اب پٹرول میں کم از کم اگر بین الاقوامی قیمت کو بہت زیادہ نہیں بڑھ جاتی تو جو فیصلے مشکل ہم نے کرنے تھے وہ کیے جا چکے. اچھا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ پوری لیڈرشپ بیٹھی ہے ساری جماعتوں میں. فیاض صاحب نے فرمایا کہ اس وقت قوم کو قواعد شریعت کی طرف جانا چاہیے. بالکل آپ کے ساتھ ہیں, قوم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کا مشکل بھی سمجھ رہے ہیں. یہ بسم اللہ آپ اپنے پاس سے کیوں نہیں شروع کرتے جناب؟ آپ جو 34,000 سی سی گاڑیاں گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے, آپ ایم ایل ایز ایم پی ایز کا پیٹرول بند کریں, الونسز بند کریں کچھ عرصے کے لیے. اور یہ جو بیوروکریسی جس طرح لوٹ مار کر رہی ہے گاڑیوں میں, کنوینس میں 1-1 5-6 گاڑیاں چل رہی ہیں, اس طرف آپ کیوں نہیں جا رہے جناب؟ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جو تقلید کرنے والی مثالیں جو ہے وہ امرات یافتہ طبقہ جو ہے وہ قائم کرتا ہے. اگر جو سیاسی حکومت ہے جس میں ہم ساری پارٹیاں شامل ہیں, اگر ہم کفایت شعاری نہیں کریں گے تو کوئی تقلید کرنے والی جب مثال نہیں ہوگی تو کس طرح وہ ایک انسٹیٹیوشنلائز ہوگی ہیبٹ جو ہے. بالکل, اور یہ اس میں انیشیٹو لیا جا چکا ہے آلریڈی, اور آنے والے دنوں میں اور انیشیٹو لیا جائے گا. میں تو اس حق میں ہوں کہ وزراء کو دیکھیں, وزیر بننا ایک بہت بڑی عزت ہوتی ہے. کتنے لوگ جو ہے 75 سال میں وزیر بنے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ وہی ایک ایسی بات ہے جس میں ہمیں کانے ہو جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اس کے بعد خرچہ بھی جو ہے ایک جائز قسم کا خرچہ جو ہے ضرور ہونا چاہیے, لیکن وہ تعیش یا اس میں لگژری کی مد میں نہیں آنا چاہیے. جہاں پہ گورنمنٹ سرونٹس کی جو ہے یہ بات جو ہے ڈسکس ہوئی ہے کابینہ کے اندر, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ریگولرائز کیا جائے گا کہ پی او ایل کی مد میں یا گاڑیوں کی مد میں جو اس وقت پبلک سیکٹر میں یعنی سیاسی حکمران اور جو ہمارے مستقل حکمران جو ہماری ایگزیکٹو ہے ان کو ایک ڈراسٹک جو ہے کٹ کرنی پڑے گی. ادروائز جو ہے ہماری باتیں جو ہے کوئی نہ سنے گا نہ کوئی فالو کرے گا جب تک جو ہے مثال نہیں قائم ہوگی. بہت شکریہ. میری اس پہ اتنی صرف گزارش ہے کہ پچھلی کابینہ کی میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے اس کا اعلان بھی کیا گیا. وزیر اعظم صاحب نے اپنے پروٹوکول میں 40% کٹ کر دیا, اپنے جو ان کا استعمال ہونے والا فیول ہے کٹ کر دیا. کابینہ کو حکم دے دیا گیا سرکاری ملازمین کے پیٹرول میں فیول بل میں کٹوتی کر دی گئی 40%. جی اب مزید اس کی سفارشات آ رہی ہیں, لیکن یہ فیصلے انہوں نے کیے اس وقت. تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, ہم اس کے اوپر آلریڈی کام کر رہے ہیں اور ہمارے ادارے بھی کر رہے ہیں, اور ہمیں سادگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. صرف لیکچر دے کے لوگوں کو قائل کرنے کے نہیں, اپنے آپ سے شروع کرنے کی ضرورت ہے. خواجہ صاحب آپ سے اور قائرہ صاحب یقیناً ساری لیڈرشپ سے یہ سوال ہے کہ اتنا مشکل فیصلہ یہ کرنا پڑا ہے, اور 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ ہو چکا ہے. کب آپ عمران خان کا وہ معاہدہ عوام کے سامنے لائیں گے؟ کیونکہ ہر آدمی کو جس طرح مصدق صاحب نے کہا کہ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں, تو کب وہ سامنے لا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ جناب یہ صورتحال تھی اور یہ ڈفاظ ہو گئے جا رہا تھا جس کے, اور یہ کب باضابطہ اناؤنس ہوگا؟ جی میرے خیال میں ایک تو میں نے اس وجہ سے نہیں کہا نیٹ پہ جا کے دیکھیں, کیونکہ آئی ایم ایف کے جو آئی ایم ایف کے سارے ڈاکیومنٹس جو ہوتے ہیں وہ کیونکہ اپنے انٹرنیٹ پہ لگا دیتے ہیں, تو میں نے اس ریفرنس سے نہیں کہا کہ ہم آپ کو فراہم نہیں کریں گے. میں نے آپ کو کہا کہ نہ صرف آپ لوگ بلکہ آپ ساری عوام, ہمارے بچے جو سارا دن انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں, وہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ جا کے پاکستان کا جو آخری معاہدے کی شرائط ہیں, جو جن چیزوں کو پاکستان نے ایگری کیا ہے وہ ہر شخص پاکستان کا پڑھ سکتا ہے. ہم بھی آپ کو انشاءاللہ ابھی میٹنگ میں, ایک میٹنگ میں تو غالباً اس کو سرکولیٹ کرنے کی مریم صاحبہ اورنگزیب صاحبہ کے پاس تھے وہ کاغذات, انہوں نے دکھائے, مجھے نہیں پتہ سرکولیٹ کی یا نہیں, لیکن ہم آپ کو وہ اگلی میٹنگ میں اگلا جو وہ کوئی خفیہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے. صاحب جو پچھلی حکومت تھی اس نے 4 سالوں کے اندر 37 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی, اور آپ لوگوں نے مہنگائی مارچ کے خلاف کیا تھا. اس وقت آپ لوگوں نے سیاست کی ہے, جس طرح کی باتیں کی آن ریکارڈ ہے. اب وہی صورتحال وہ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ان دیز سرکمسٹانسز ایک قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے تاکہ جو قومی فیصلے ہیں ان کے اندر پھر سیاست نہ ہو,
آپ نے پیٹرول مافیا کی بات کی. رات جب حکومت 11:30 بجے پیٹرول کی قیمت بڑھائے گی تو وہ ان کے ہاتھ مضبوط کرتی ہے پیٹرول مافیا کے کہ وہ عوام کی بات کرتی ہے؟ رات 11:30 صبح نہیں ہونی تھی. دیکھیں یہ ٹائمنگ کی بات جو آپ کر رہے ہیں 11:30 یا صبح کی بات جو ہیں وہ 2-3 دن پہلے روک لیتے ہیں. وہ چاہے 11:30 بجے ہم اناؤنس کریں یا اگلی صبح اناؤنس کریں، انہوں نے جو ہاتھ روکے ہوتے ہیں، ٹینکر جو ہے وہ کہیں پارک ہو جاتے ہیں، تیل جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے، پیٹرول پمپوں پہ وہ ریفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی 6 گھنٹے کا یا 8 گھنٹے کا نہیں، یہ 3-4 دن کا سائیکل ہوتا ہے جس میں جو آپ نے فرمایا ہے. دوسرا آپ نے مہنگائی مارچ کی بات کی، لیکن میں ساتھ ساتھ آپ چیک کریں پی ٹی آئی کی حکومت میں 4 سال میں جو آئل پرائسز تھیں وہ کہاں پہ رہیں؟ 50 پہ بھی رہی، 60 پہ بھی رہی، 70 پہ رہی، 75 پہ رہی. جب اس وقت اس آج کے لیول سے آدھی قیمت جو تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھی، اس وقت انہوں نے 37 روپے بڑھایا. ہم نے جب 125 کے اوپر یا 120 کے اوپر جو ہے نا، ہم نے اس وقت یہ 3 دفعہ بڑھائی ہیں. تو آپ ذرا تھوڑا سا، میرا حساب کمزور ہے، آپ تھوڑا سا جو ہے یہ پرپورشنیٹ دیکھ لیں کہ 50 یا 60 ڈالر کے اوپر 37 روپیہ بڑھانا جو ہے وہ زیادہ بوجھ ہے، یا 120 کے اوپر جو ہے 80 یا 90 یا 100 جو ہے بڑھانا زیادہ بوجھ ہے. اب کیلکولیٹ کر لیں. اگر اجازت ہے تو میں ایڈ کر دوں. جی جی اگر جی ٹھیک ہے، سوال نہیں خواجہ صاحب. ٹھیک ہے. علیکم رحمان صاحب ایئر لائنس. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے بہت باتیں کی جاتی ہیں، معذوری کی جاتی رہی. کیا ایسی تجویز زیر غور ہے کہ پاور پروجیکٹس جو ہیں ان کے ساتھ دوبارہ ری نیگوشیٹ کیا جائے؟ اور چھوٹا سا سوال خالد صاحب آپ سے، عمران خان صاحب کا مطابق پورا کر دیں کہ وہ ایک کمیشن جو بات بات کہہ رہے ہیں بنا دیں، مسئلہ حل ہوتا ہے. میں کمیشن کا آپ کو جواب دیتا ہوں. ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو سیکورٹی کا ہمارا ہائیسٹ لیول ہے وہ این ایس سی ہے، جس میں پولیٹیکل قیادت بھی بیٹھی ہوتی ہے اور فوج کی قیادت بھی بیٹھی ہوتی ہے. جوائنٹ سروس جو ہمارے چیف ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تینوں چیف بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ ڈی جی آئی بیٹھے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اس سے بڑا اس نے عمران خان کی صدارت میں جو آخری میٹنگ ہوئی اس میں بھی وہی فیصلہ ہوا جو بعد میں فیصلہ ہوا. یعنی عمران خان کی صدارت میں جو فیصلہ تھا وہ کوئی مختلف نہیں تھا، وہ وہی فیصلہ تھا جو بعد میں ہمارے دور میں ہوا. ایک دفعہ نہیں، اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر نے اس کو ایکسپلیسٹلی جو ہے نا بغیر کسی ابہام کے جو ہے نا وہ آج سے چند روز قبل جو ہے 2 مرتبہ. تو اس کے بعد بھی اگر انسسٹ کرتے رہیں کہ جی وہ تو میں اگر کمیشن بھی ہم بٹھا دیں، میں آپ کو شرطیہ بتاتا ہوں کچھ کمیشن کا بھی فیصلہ منظور نہیں کرے گا. وہ اس کا فیصلہ ہی منظور، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے پاس بڑی کلیئر چوائسز ہیں. ہی از ایبسلیوٹلی کلیئر اباؤٹ اٹ کہ یا مجھے حکمرانی دو یا یہ فوج تباہ، ملک تباہ. اس نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ یہ کسی لیکچر میں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح 3 ٹکڑوں میں یہ ملک ہوگا اور کس طرح فوج تباہ ہوگی. بڑی مثالیں دی ہوئی ہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے. سیاست اپنی جگہ، لیکن قومی اداروں کو جو ہے متنازع نہ بنایا جائے اور ان کی تباہی کی باتیں نہ کی جائیں. وہ تو ضامن ہے ہمارے اس کے. آخری سوال سہیل رانا صاحب. ایک چھوٹا سا وہ بات مصدق صاحب کرتے ہیں، میں آپ سب دوستوں سے گزارش کروں گا، فیصلے ہوں گے تو ملک بہتر ہوگا، جب سیاست نہیں ہوگی تو ملک خراب ہوگا. یہ جو ہے نا اس میں سیاست نہیں کرنی، سیاست ہو رہی ہے نا، یہ سیاسی ادارہ ہے، سیاسی پروسیس کے ذریعے پارلیمنٹ بنتی ہے، ہم سب سیاسی لوگ بیٹھے ہیں. اگر یہ سیاست اتنی بری ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے. سیاست نہ ہونے کی بنیاد، یہ منفی سیاست کی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں، تو اس کو ذرا وضاحت کر دیا کیجئے. یہ آمریت کے ادوار کی باتیں ہیں کہ اس معاملے میں سیاست نہ کرو یا سیاسی گفتگو نہ کرو یا فلاں نہ کرو. تھینک یو. یہ ایک میں اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میں پارٹی کو موقع دیتا ہوں. یہ کمیشن وغیرہ کے پیچھے چھپنے کی کوششیں کر رہا ہے. سیاسی آدمی سیاسی میدان میں کام کرتا ہے. ایک تو یہ پارلیمان سے بھاگ گیا ہے. پارلیمنٹ سے جس طرح اس نے، کیونکہ وہاں اس نے جواب دے رہے تھے جو ہم نے اس سے کرنے تھے کہ آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. کمیشن اس پر نہیں کہ اس کو نکالا کیسے گیا ہے. ہم روز اول سے ہی اس کے مخالف تھے.
ہمارا یہی تھا کہ ہم اس کو اقتدار سے الگ کریں گے. کمیشن بننا ہے تو اس پر بنایا جائے کہ کس طرح وہ یہود و نصارہ کے پیسوں پر اپنے اقتدار تک اس نے جدوجہد کی, کوشش کی, کس طرح وہ یہاں انسٹال کیا گیا, اس پر کمیشن بننا چاہیے. آخری سوال شعیب رانا صاحب. ڈیفینس منسٹر میں پیٹ اپ سے اب باہر آ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں موجودہ حکومت کی اس میں 2 ماہ میں بڑی کارکردگی بھی شامل ہے, پریویس گورنمنٹ کی بھی شامل ہوگی. نمبر 1 اس پہ کہیں گے ہمیں اعتماد میں لے لیجیے گا. دوسرا آپ نے کہا بیوروکریسی 20th گریڈ کے بعد جو جتنی بیوروکریٹ 20th گریڈ سے یہ 80,000 روپیز بھی لیتے ہیں اور 7 گاڑیاں بھی 3 ہوتی ہیں. یا تو ان کی گاڑیاں بند کر دی جائیں یا ان کو 80,000 بند کر دیا جائے. اور دوسرا مولانا صاحب سے جو مواصلات کے منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ میں 2-4 روز میں آپ کو بریفنگ دینے والا ہوں مواصلات میں کیا ہے. تو مواصلات کا جو NHA میں کرپشن ہوتی ہے, NHA کا جو چیئرمین تھا انہوں نے اس کو اپ گریڈ کر دیا. سیکٹری کمیونیکیشن بتا دیں اس بارے میں مولانا صاحب. آپ دیکھیں فیٹو پہ میں قطعی طور پہ اس وقت کمنٹ نہیں کروں گا. یہ ایک نازک سبجیکٹ ہے. کوئی بھی پبلک جو ہے اس کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ ہے یا اس کے اوپر کوئی کمنٹ جو ہے وہ ہماری فیٹو میں جو پوزیشن ہے یا نیگوشیشن جو ہے ان کو خدا نخواستہ جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان جو اس وقت ہمیں فیٹو کی جو لسٹنگ ہے اس سے ہم نکل آئیں. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے, لیکن یہ پبلک ڈسکورس میں جو ہے معاملہ جو ہے نا ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے. دوسرا آپ نے جو گاڑیوں والی بات کی ہے, وی آر اویئر آف اٹ, وی آر اویئر آف اٹ. اور یہ معاملہ PSC میں آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے. میرا خیال ہے PSC میں جو لوگ جاتے ہیں PSC کو کور کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. سر یہ بجلی کے سلسلے میں آپ ٹائم کو پیچھے کیوں نہیں لے کے جاتے؟ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا 2 گھنٹے پیچھے کیا تھا, اس سے آپ کو سورج کی لائٹ کو آپ نہیں, وہ جنرل مشرف کے وقت ہوا تھا. بہرحال وہ آپ کریں, وہ بڑا اچھا چیز ہے. انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے, اس وقت بھی کامیاب نہیں ہوا تھا. انگلینڈ میں ہر سال وہ کرتے ہیں وہ لوگ. نہیں, وہ تو اور جگہ بھی کرتے ہیں, لیکن انگلینڈ میں 6 بجے مارکیٹ میں جو بند ہوتی ہیں نا, یہ رائے آئی تھی وہ اسی کر نہیں سکتے. کابینہ میں رائے آئی تھی اس پہ بڑی تفصیل سے بحث کہ اس کے نفع نقصان کیا ہے, تو یہ فیزیبل تجویز نہیں تھی. میں نے آپ سے کہا تھا اور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنے منسٹری کے حوالے سے جو حقائق ہیں وہ سامنے لاؤں گا. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر صاحب جو مواصلات کے مجھ سے پہلے تھے, انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے 8,000 کلومیٹر روڈ بنایا ہے. 14,000 کلومیٹر روڈ اس وقت ملکیت ہے NHA اور اس میں 8,000 اس نے بنایا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 4.25 سال میں کسی ایک منصوبے کو کوئی ایک سرمایہ کار جو پاکستان آیا ہو, جو بھی اس وقت صورتحال ہے. میں نے آپ کے خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ ترقیاتی بجٹ میں 4th کوارٹر جو اپریل میں ملنا تھا وہ سبسڈی کی نظر کر دیا گیا ہے. نقصان کیا ہے؟ جن منصوبوں میں سستی آ گئی ہے, اگر وہ مثال کے طور پر 1 ارب روپے میں بھی بننے تھے, اب جب اس کے لیے حکومت دوبارہ پیسے مختص کرے گی تو آپ بتائیں کہ وہ 1 ارب روپے میں بن سکے گی. اسی طرح انہوں نے حقلہ ڈی خان پورشن کو, اس کے علاوہ جو دوسرے لاہور ملتان یا اس کے علاوہ بھی جو دیگر منصوبے تھے اس میں تاخیر کر کے اس کی لاگت جو ہے وہ آسمان پر پہنچا دی. میٹرو پر انہوں نے اعتراضات کیے, اپنا منصوبہ ان کا 110 ارب روپے سے اوپر چلا گیا. زرعی حوالے سے ٹڈی دل کا مسئلہ آپ کے سامنے آیا جس کی وجہ سے ہمیں بحرانوں کا شکار ہونا پڑا. چینی کے بحران اس ملک میں پیدا ہوئے. یعنی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جس چیز میں ہم خود کفیل ہیں وہ بحران انہوں نے ہمارے لیے چھوڑے اور اس قوم نے اس کا سامنا کیا. اس حوالے سے ہم بھرپور ہر شعبے میں اپنا پروگرام رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم وہ قوم کو اس سے سہولت بھی. تھینک یو جی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.